السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تکبیر، تحمید، تسبیح، تحلیل، تعریف صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی شان شایان ہے۔ لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام تاجدار انبیاء، فخر الانبیاء، خاتم الانبیاء والرسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب شعب الایمان ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا واقعہ نقل کرتے ہیں۔ سخت گرمی کا موسم ہے اور ارض حجاز کا تڑپتا ہوا صحرا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے ساتھیوں کے ساتھ بحر سفر تھے۔ ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا، کھانے کے لیے دسترخوان لگ رہا تھا۔ دیکھتے ہیں کہ ایک بکریوں کا چرواہا بکریاں چرا رہا ہے۔
عربوں کا یہ دستور ہے کہ مہمان نوازی تو کوٹ کوٹ کے ان کے اندر بھری ہوئی ہے۔ کہا بلاؤ اس بکریوں کے چرواہے کو، ہمارے دسترخوان پہ آ کے کھانا کھائے گا۔ اس کو بلایا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ تو اس نے کہا میں روزے دار ہوں۔ جون جولائی کی گرمی، عرب کا صحرا، بکریوں کا چرواہا، اس گرمی کے عالم میں روزے دار ہے۔ کہا نفلی روزہ ہے، ختم کرنے کی بھی تو اجازت ہے نا۔ جانتا نہیں ہے کہ یہ صحابی رسول جلیل القدر انسان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا آپ مجھے دنیا کے کھانے کی دعوت دیتے ہو، میں تو جنت کے کھانے کا متلاشی ہوں۔ کہا چلو پھر ایک کام کرتے ہیں، تم نے نہیں کھانا تو ہمیں کھلا دو۔ ایک بکری پکڑتے ہیں تیرے ریوڑ سے اور ذبح کر کے ہم پکا کے کھاتے ہیں۔ اس نے کہا یہ بکریاں میری نہیں ہیں، یہ بکریاں میرے مالک کی ہیں۔ کہا تیرا مالک کون سا موجود ہے؟ یہ کہہ دینا کہ ایک بکری ریوڑ بھیڑیا کھا گیا تھا۔ اس بندے نے اپنا چہرہ بدلا، آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور اپنی انگلی اٹھا کے کہنے لگا اگر تو مجھے اس بات کی دعوت دیتا ہے تو یہ بھول گیا کہ اللہ کہاں ہے؟ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اور روایت کے الفاظ ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اتنے اس کی اس بات سے ان کے دل میں ایسا خیال پیدا ہوا، گرمی بھی شدت کی، صحرا ہے، جنگل ہے، بیابان ہے، بکریوں کا چرواہا ہے، اور اس کے ایمان کی اتنی خوبصورت حالت ہے۔ جب کبھی ابن عمر اس واقعے کو یاد کرتے تو آسمان کی طرف نظر اٹھا کے کہا کرتے تھے این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس کے مالک کو تلاش کیا۔ یہ تقوی، پرہیزگاری، للہیت، خشیت، خوف خدا انسان کے دل میں، ایسے بندے کو رب کعبہ کی قسم ہے آخرت تو ملنی ہی ملنی ہے، اللہ دنیا بھی ذلیل کر کے اس کے قدموں میں رکھتا ہے۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ مالک کو تلاش کیا، غلام بھی خریدا، بکریاں بھی خریدی، کہا جا میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کیا، یہ ساری بکریاں میں تجھے تحفے میں دے رہا ہوں۔ ٹکے ٹکے پہ ایمان بیچنے والوں کے لیے یہ واقعہ کیا سبق دیتا ہے؟ پائی پائی پہ ایمان فروخت کرتے ہیں لوگ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگوں عمل کر لو، ایک وقت ایسا آنے والا ہے صبح کو بندہ مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوا تو صبح کو کافر ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے چند ٹکوں پہ لوگ اپنا ایمان بیچ ڈالیں گے۔ ایمان دل میں ہوتا ہے۔ اور پھر یہ بات آپ یاد رکھیں، نیکی کی محبت اگر آپ کے دل میں بیٹھ گئی نا، اگر گناہ ہو بھی جائے تو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور اگر برائی کی محبت کسی کے دل میں بیٹھی ہوئی ہے، بات دل کی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ یہ سجدے، یہ بھوکا پیاسا رہنا روزے کی حالت میں، یہ بیت اللہ کے طواف اور صفا مروہ کے چکر اللہ کو منظور نہیں ہے، نہ یہ مقصد ہے عبادت کا، نہ اس لیے اللہ دوڑاتے ہیں تمہیں مسجدوں کی طرف۔ ایک مقصد ہے ہر عبادت کا، اور وہ یہ ہے کہ تیرے دل میں رب کا خوف بیٹھ جائے، تیرا دل تیرے رب کی طرف واپس چلا جائے، وگرنہ یہ سجدوں سے ساری زندگی کچھ نہیں ہونے والا۔ دل میں ایمان کو بٹھاؤ، دل میں۔ جس بندے کے دل میں ایمان بیٹھ جاتا ہے، صحیح روایت ہے
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उससे गुनाह होता है, वो तौबा करता है, अल्लाह माफ़ कर देते हैं, फिर गुनाह होता है, फिर तौबा करता है, माफ़ कर देते हैं, क्योंकि उसके दिमाग और दिल में गुनाह की मोहब्बत नहीं है। इंसान है, हो जाता है, 6 दफा तौबा करता है गुनाह करके, अल्लाह उसे माफ़ करके आसमान से आवाज़ देते हैं, मेरे बंदे तू जिंदगी में जितने मर्जी गुनाह कर चुका होगा, मैं तेरे सारे गुनाह माफ़ करके तुझे जन्नतों का वारिस बना चुका हूँ, मैंने तुझे माफ़ किया हुआ है। तेरे दिल की कैफियत ये है, दिल में ईमान बिठाओ। ये किसी को दिखाने के लिए कोई नेकी कर लेना, ये तो क़यामत के दिन वबाल और अजाब है। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस वाक़े को पूरी जिंदगी याद करते, रोते और कहते कि चरवाहे ने मुझे सबक सिखा दिया, अल्लाह कहाँ है। मशहूर वाक़या है सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु माँ का, अगरचे बाद ने इस पे कलाम भी किए। माँ कह रही है बेटा दूध में पानी मिला दो, कहा अम्मा जी खलीफा वक्त ने रोका हुआ है। कहा बेटा खलीफा कौन सा देख रहा है, कहा खलीफा नहीं देख रहा, खलीफा का खुदा तो देख रहा है। बस ये मेरे और आपके दिमाग में सबक बैठना चाहिए, मैं अकेला हूँ, मैं लोगों में हूँ, मैं जलवत में हूँ, मैं खलवत में हूँ, मैं स्टेज पे हूँ, मैं नीचे हूँ, जहाँ मर्जी हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है, इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्त, जहाँ भी तू होता है तेरे दिल में हमेशा रब का खौफ होना चाहिए। सुन रहे थे उमर फारूक, और बात कहते हैं दरवाजे पे निशान लगाया, रिश्ता मांगा था इस बेटी का, ईमान वालियां इसी बेटी से अल्लाह का मुलाक मीन ने उमर बिन अब्दुल अजीज जैसे लोग पैदा किए थे। अब्दुल्ला बिन मुबारक को कौन नहीं जानता। और ये भी बात याद रखिए, अगर आप नेक हैं, मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी औलाद को आपके लिए सदका बनाएगा। सुकून जिंदगी में, एक फल आ रहा है नहर में तैरते तैरते, पकड़ा और पकड़ के खा लिया, भूख शदीद लगी हुई थी, फिर दिल में ख्याल आ गया मालिक की इजाजत के बगैर पानी की तरफ वापस चल पड़े जिधर से पानी आ रहा था। अब तलाश करूं मैं मालिक को और बताऊं कि तेरे बाग का एक फल मैंने तेरी इजाजत के बगैर खाया है। एक फल तैरता हुआ, बाग से टूटा हुआ, नहर के पानी पे है। ईमान इंसान को यूं झंझोड़ देता है कि गुनाह करने के बाद फिर उसे सुकून नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। मजलिस है, अल्लाह के रसूल तशरीफ फरमा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सामने एक औरत आ गई है, किसी का ईमान इतना पहाड़ों जैसा मजबूत, सामने खड़ी होकर कहने लगी अल्लाह के नबी मैंने ज़ना किया है, मुझे पत्थर मरवा मरवा के रजम करवा दें। आपने चेहरा बदल लिया। माइज़ और असलमी भी ऐसे ही थे। हमारे एक उस्ताद मोहतरम मदीना यूनिवर्सिटी में कहा करते थे अल्लाह के नबी के ज़माने में जितनी भी हदें लगी हैं ना, किसी पे गवाही कायम नहीं हुई, हर बंदे ने आके खुद एतराफ़ किया है कि आप मुझे सजा दें, क्योंकि आखिरत का अजाब दुनिया के अजाब के सामने कोई माना नहीं रखता। आपने फरमाया तेरे पेट में बच्चा है, कैसे मैं तुझे रजम करवा दूं, इस बच्चे का क्या कसूर है। आज गैरत के नाम पे कत्ल ही नहीं रुकते। कहा जाओ ये बच्चा जब जन्म दे लोगी तो फिर आना। औरत फिर आ गई, पता है कब्र का अजाब कैसा होता है, वो जानती है हशर और नशर क्या होता है, वो इस ईमान की कैफियत में है। पुल सिरात से मैंने गुजरना है, मैंने रब के सामने खड़े होना है, मैंने जिंदगी का हिसाब देना है। वहां तराजू लगेगा, वहां ईमान तोले जाएंगे, वहां आमाल तोले जाएंगे। दूर तो दूर की बात, अल्लाह तो वहां इंसान को खुद उठा के वजन कराएंगे। वो बता तेरे ईमान का क्या हाल है, तेरा कितना वजन है अल्लाह के यहाँ। एक बड़ा मोटा फरबा जिस्म का मालिक, हदीस में है, उसे उठा के जब तराजू पे रखा जाएगा ना, उसका वजन मक्खी के पर के बराबर भी नहीं होगा। और एक दफ़ा सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, आपने फरमाया इब्ने मसूद मुझे मिसवाक तोड़ के दो। दरख्त पे चढ़े, पतली बारीक पिंडलियां, कमजोर सा जिस्म, हवा चली तो पिंडलियों से कपड़ा हटा, साहबा मुस्कुराने लग गए रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन। अल्लाह के नबी ने देखा
کہ یہ ابن مسعود کی باریک پنڈلیوں کی وجہ سے ہنسی جا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتعجبون من ساقی ابن مسعود، پر تمہیں ابن مسعود کی باریک پنڈلیوں پہ تعجب ہو رہا ہے؟ واللہ انہما لاسقل فی المیزان من جبل احد، اللہ کی قسم یہ قیامت کے دن جب ترازو میں رکھی جائیں گی تو احد پہاڑ سے زیادہ بھاری ہوں گی. وہاں تو مکھی کے پر جتنا وزن نہیں ہے اس دنیا دار کمینے کا، حرام کی کمائیاں کھا کھا کے پلا ہوا، کوئی فکر نہیں روزی کی حلال کی ہے یا حرام کی، عبادتیں بھی ضائع، ریاضتیں بھی ضائع. اللہ کے نبی نے فرمایا دور دراز کا سفر کیا ہوا ہے، احرام پہنا ہوا ہے، بیت اللہ میں کھڑا ہے، مطاف میں کھڑا ہے، حجر اسود کے سامنے کھڑا ہے، ہاتھ پھیلا کے کھڑا ہے، اس کی حالت بھی یہ ہے کہ اس کی دعا کو قبول کیا جائے. سر میں مٹی پڑی ہوئی، جسم پہ لباس نہیں، احرام باندھا ہوا ہے. یہ تو اللہ کے بڑے محبوب ہوتے ہیں، ان کو تو اللہ اپنا مہمان کہتے ہیں. یہ ہاتھ پھیلا کے جب دعا کرتا ہے آسمان سے آواز آتی ہے تیرا کھانا حرام کا، تیرا پینا حرام کا، تیرا لباس حرام کا، تیری دعا اللہ قبول نہیں کریں گے. فکر کرو، فکر، روزی کی فکر کرو. صرف یہ دنیاوی دھندے میں آ کے اپنے ایمانوں کو ہمیں فروخت نہیں کرنا چاہیے. 4 دن کی زندگی ہے، مشقت میں گزر جائے گی، مشکل میں گزر جائے گی، تنگی میں گزر جائے گی. میری کوٹھی نہیں بنے گی، مجھے بنگلہ نہیں ملے گا، مجھے کار نہیں ملے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر اس دنیا کی کوئی وقت اللہ کے ہاں ہوتی، اللہ اپنے پیغمبر کے لیے سب کچھ سونے کا بنا دیتا. اور آیا تھا فرشتہ، آپ اگر کہیں تو احد پہاڑ آپ کے لیے سونے کا بنا دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دنیا سے کوئی غرض نہیں، کوئی غرض نہیں. عمر فاروق داخل ہوئے، اللہ کے نبی لیٹے ہوئے، کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی آپ کے نیچے ہے، بدن مبارک پہ کپڑا نہیں ہے، نشان آپ کے بدن پہ چٹائی کے پڑے ہوئے ہیں. اٹھا کے نظر دیکھی تو گھر کے کونے میں سوکھی کھجوروں کا ایک خوشہ لٹک رہا ہے، ایک مسلح پڑا ہے اور ایک لوٹا. عمر فاروق سوچ کے رونے لگ گئے، روتے روتے ہچکی بندھی، آواز بلند ہو گئی. نبی کائنات بیدار ہو گئے. عمر کس چیز نے تجھے رلایا؟ کہا اللہ کے نبی میں نے کیسر کی شان دیکھی، میں نے کسرا دیکھے، میں نے روم اور ایران کی سلطنتیں دیکھی، میں نے ان بادشاہوں کے روپ دیکھے، میں نے ان کے جہبے دیکھے، میں نے ان کی رانائیاں دیکھی، میں نے ان کی بادشاہیاں دیکھی. آپ کائنات کے سردار ہیں، آپ کے گھر کا حال کیا ہے؟ ایک کھجوروں کی بنی ہوئی چٹائی، ایک کھجوروں کا شوخہ آپ کے کونے میں لٹک رہا ہے، وہ بھی سوکھا ہوا. یہ کیا ماجرا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تم اس بات پہ کیوں پریشان ہو گئے ہو؟ فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الْآخِرَةِ، کیا تو جانتا نہیں دنیا اللہ دنیا داروں کو دیتا ہے، آخرت کی ساری سرداریاں اللہ اپنے ایمان والے لوگوں کو دیتا ہے. دنیا بیت جائے اس کی فکر نہ کرو. جس شخص کی فکر دنیا ہوئی نا اسے اللہ آخرت نہیں دیتے، اور دنیا بھی اتنی دیتے ہیں جتنی نصیب میں لکھی ہوئی ہوتی ہے. یہ میں قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں. من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ. آخرت کا غم لگ گیا، عاقبت کا غم لگ گیا، تیرے میرے دل میں دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی میں نے مرنا ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، پوری زندگی کا حساب ہے. اور خدائے ذوالجلال کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر کوئی شخص جان لے گا موت کا ذائقہ کتنا کڑوا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت پڑھتے رہے، سنتے رہے، جنازے اٹھائے، کفن کیے، دفن کیے، نہلاتے رہے، قبروں میں اتارتے رہے، مٹی ڈالتے رہے. کبھی بیٹھ کے میں نے اور آپ نے بھی سوچا ہے موت کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے؟ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے بنی اسرائیل کے چند انبیاء کا قبرستان سے گزر ہو رہا ہے. کہا اللہ ایک مردہ اٹھا ہمارے لیے، ہم اس سے بات کرنا چاہتے ہیں. میرا اور آپ کا پختہ یقین ہونا چاہیے مرنے کے بعد اٹھنا ہے. ویسے تو ہم کہتے ہیں نا ہمارا یقین ہے، یہ زبان کا دعویٰ ہے، یقین دل کو کہتے ہیں. دل کو ایسے یقین رکھو جیسے ننگی تار پہ ہاتھ لگانے سے بندہ ڈرتا ہے. قاری صاحب میرا منڈا اٹھتا ہی نہیں فجر ٹائم. بزرگ فرمانے لگے اٹھا، انہوں کیوں نہیں اٹھتا؟ میں بڑا اٹھانی ہوں، اٹھتا ہی نہیں. کہا کوشش کر، کہا بڑی کوشش کی ہے، اٹھتا ہی نہیں ہے فجر کی نماز میں. کہا اچھا تو یہ بتا
جس کمرے میں تیرا بچہ سویا ہوا ہو اگر اس کمرے میں آگ لگ جائے اٹھائے گی؟ کہا پھر دے میں انہوں کھچ کے اٹھاواں گی. تو فرمایا جہنم کی آگ تو 70 گنا تیز ہے. اس کی کوئی فکر نہیں ہے، دنیاوی فکریں بس. ان فکروں اور ان جھنجھٹوں سے اپنی جان چھڑا لیں. کامیابی کا راز ہے. اور یہ بات یاد رکھیے گا، اگر غم اور ہم ہمارا آخرت بن گیا، ہماری سوچیں آخرت پہ لگ گئیں، اللہ کو راضی کرنے پہ لگ گئے، رب ذوالمنن کی قسم ہے اس دنیا کی فکروں سے اللہ آزاد کر دیں گا. کوئی فکر نہیں رہ جائے کسی قسم کی. سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری میں واقع ہے، 10 بندوں کا قافلہ نبی کائنات نے بھیجا تھا جاسوسی کرنے کے لیے. یہ بیچارے قابو آ گئے، 70 لوگوں نے ان کو گھیر لیا، یہ پہاڑ پہ چڑھ گئے. انہوں نے کہا اسلحہ پھینک دے، ہاتھ کھڑے کر لیں، ہم تمہیں کچھ بھی نہیں کہتے. 7 بندے تو کہنے لگے کہ یہ جھوٹے انسان ہیں. قصہ مختصر، انہوں نے تیر برسانا شروع کر دیے، 7 بندے شہید ہو گئے. یہ 3 اتر آئے، ان میں سے سیدنا خبیب بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ. انہوں نے پکڑتے ہی انہوں نے رسیاں کھولی کمان کی اور ان کے ہاتھ باندھ لیے. وہی دغا بازیاں دشمن کی چال تھی. جا کے مکے میں ان لوگوں کو بیچ دیا جن کے بندے انہوں نے مارے تھے جنگ بدر. ہاتھ بندھے ہوئے، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، کمرے میں پھینک دیا ہے. گھر والی کہتی ہے میں سوچا کرتی تھی کھانا نہیں اس کے پاس، پینا نہیں اس کے پاس، ہاتھ اس کے جکڑے ہوئے ہیں، پاؤں اس کے بندھے ہوئے ہیں، اتنے دن بیت گئے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ یہ کیسے زندہ ہے؟ کون اس کو کھلاتا اور کون اس کو پلاتا ہے؟ روزی کی فکر ایمان والے کو نہیں ہونی چاہیے. وہ رزاق خود روزی کے بندوبست کرتا ہے. کہتی ہے میں نے دروازے کے سراغ سے یوں کر کے جھانکا تو میں کیا دیکھتی ہوں، بندھے ہوئے ہاتھوں کے باوجود جنت کا کھانا خبیب کے منہ میں جا رہا ہے. وہ کھانا جو مکے میں تھا ہی نہیں، وہ پھل بے موسمے جو مکے میں ملتے نہیں تھے، خبیب وہ پھل کھائی جا رہے ہیں. اور بھائیوں یہ ایمان والوں کی باتیں ہیں، یہ دل والوں کی باتیں ہیں. جن کے دلوں میں ایمان بیٹھا ہوتا ہے نا، وہ تو اس بات سے بھی ڈرتے ہیں کہ میں یہ جو نیک کام کر رہا ہوں یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو. ہم تو نیکی کر کے بڑا ذہن میں آتا ہے نا، نماز پڑھ لی ہے، روزہ رکھ لیا، بڑی بات ہے، حاجی صاحب حج کر آئے. نیک لوگ اللہ سے نیکیاں کرنے کے بعد بھی ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی. فیصلہ ہو گیا خبیب کی سولی کا، اور وہ سولیاں یہ نہیں ہوتی تھیں کہ گلے میں پھندا ڈال کے لٹکا دیا اور بندہ مار دیا. 2 لکڑیاں لاتے تھے، ایک اس طرف ایک اس طرف، اوپر لٹا کے ہاتھوں میں سوراخ کرتے، کیل لگاتے، پاؤں میں سوراخ کیل لگتے، رسوں سے باندھ کے لکڑی کھڑی کر دی جاتی اور سامنے سے نیزوں اور برچھیوں کی بارش ہوا کرتی تھی. خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پہ لٹکایا گیا، تیر لگے، آنسو گرے. سردار نے کہا روکو، لگتا ہے موت سے ڈر گیا، لگتا ہے وہ ایمان کی باتیں اس کے دل میں اب نہ رہ گئی ہوگی. موت کا جھٹکا بڑا سخت ہے نا. اللہ ہم سب کو محفوظ فرما لے. اٹھایا تھا بنی اسرائیل کے انبیاء کے سوالوں پہ اللہ نے ایک شخص کو، اور انہوں نے اس سے بات کی کیسی ہے تیری قبر؟ اس نے کہا میری قبر میں جنت کے، اللہ کی رحمت کے بسترے لگے ہوئے ہیں، کھانا جنت سے آتا ہے، ہوائیں جنت سے آتی ہیں، سب کچھ جنت سے آتا ہے. لیکن ایک بات ہے، جو کڑواہٹ مجھے موت کے ذائقے کی تھی نا، آج 100 سال گزر گئے ہیں، وہ ابھی تک گئی نہیں، وہ نہیں گئی. نعمتیں بڑی اللہ نے دے رکھی ہیں، لیکن وہ موت کا ذائقہ مجھے آج 100 سال گزرنے کے بعد بھی نہیں بھول رہا. کہا لگتا ہے اب موت کا ذائقہ اس کو تنگ کر رہا ہے. تیر روکے، قریب ہوا، کہا ڈر گئے نا موت سے، کیا تجھے گوارا ہے تیرے نبی کو یہاں کھڑا کر دیا جائے اور تیری جان بچ جائے؟ اللہ اکبر. خبیب کہنے لگے ہو بدبختو، تم کیا سمجھتے ہو میں موت کے ڈر سے رو رہا ہوں؟ میں موت کے ڈر سے نہیں رو رہا. شعر پڑے تھے، فلست ابالی حین اقتل مسلما علی ای جنب کان للہ مصرعی. جس پہلو پہ گروں گا اللہ کے راستے میں گروں گا اور رب کعبہ کی قسم ہے کامیاب ہو جاؤں گا. لیکن یہ آنسو اس بات کے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ میری شہادت کو قبول نہ کرے.
کہاں ہے وہ نیک لوگ؟ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، بات میرے اور آپ کے دل کی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے نبی کے صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا تھا اور سب کے سب ہی پاس ہو گئے، سارے کامیاب ہو گئے۔ اور دوسری وجہ یہ بتائی تھی، کہا مجھے اللہ نے ایک جان دی ہے، آج اس لیے رو رہا ہوں کہ وہ ایک جان اللہ کے رستے میں جا رہی ہے، مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے 100 جانیں اللہ دیتا، اس لیے رو رہا ہوں، ایک ایک کر کے میں رب کے رستے میں قربان کر دیتا، یہ تو مجھے گوارا تھا، یہ مجھے گوارا نہیں کہ میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے۔ کوئی فکر نہیں دنیا کی۔ میمونہ کی مری ہوئی بکری کے بچے کے پاس سے گزرے تھے نبی، صحیح بخاری کی روایت ہے، اور آپ جیسا معلم اس کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اروڑی سے گزرتے ہوئے مرے ہوئے بچے سے بھی اللہ کے نبی اپنی امت کو سبق دے رہے ہیں۔ کان سے پکڑا، سوکھا پڑا تھا، بدبو اس سے آ رہی تھی، حدیث کے الفاظ ہیں نتینا، بدبودار ہوا پڑا تھا وہ، اور یوں کان سے پکڑ کے میرے نبی نے اٹھایا اور فرمایا کون خریدے گا مجھ سے 1 دینار کا، جس کو آپ آج 1 روپیہ کہہ سکتے ہیں؟ صحابہ نے فرمایا ہم نے اسے خرید کے کیا کرنا، مرا ہوا بچہ ہے، بدبودار ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم، اللہ کے ہاں پوری دنیا کی وقت اس بکری کے مرے ہوئے بچے جتنی بھی نہیں ہے، جس کے پیچھے آج ہم مرتے پھرتے ہیں۔ ہر ویلے فکر دنیا کی لگی ہوئی ہے، ہر ویلے فکر رزق کی لگی ہوئی ہے، اور بھول گئے ہم اپنے اللہ کے اس فرمان کو جو نبی کائنات کی زبان اطہر سے حدیث قدسی کے ذریعے اللہ نے ہمیں سنایا تھا، یا ابن آدم تفرغ نفسک لعبادتی املأت یدک بالغنا، او میرے بندے کچھ ٹائم میری عبادت کے لیے نکالا کر، میری عبادت کیا کر، میں تیرے ہاتھوں کو برکت سے بھر دوں گا، تیرے دل کو عنایت سے بھر دوں گا۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، امیری دولت میں نہیں ہوتی، ان الغنا غنی النفس، اللہ کے نبی نے فرمایا امیری تو انسان کے دل میں ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا اور دل کے بڑے امیر ہوتے ہیں۔ وہ حاتم طائی کا ایک واقعہ ملتا ہے، جمعے کا ٹائم بھی ویسے ہمارے لیے تو میں سمجھتا ہوں مختصر سے ہی ہوتا ہے۔ اس سے کسی نے پوچھ لیا کہ تو نے اپنے سے زیادہ کوئی شقی بھی دیکھا ہے؟ اس نے کہا ہاں، دنیا حاتم طائی کی سخاوت کی مثالیں دیتی ہے، سخاوت دل میں ہوتی ہے، بغض دل میں ہوتا ہے، عداوت دل میں ہوتی ہے، حسد دل میں ہوتا ہے، کینہ دل میں ہوتا ہے، تقویٰ دل میں ہوتا ہے، الہیت دل میں ہوتی ہے، خشیت دل میں ہوتی ہے، پرہیزگاری دل میں ہوتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں میں نے جھک کے اپنے رب کو راضی کر لیا، جھک کے نہیں، جب تک دل سے نہیں جھکتا بندہ تب تک اللہ راضی ہی نہیں ہوتے۔ ہاں اگر دل سے خوف خدا سے تیری آنکھ سے ایک آنسو کا قطرہ ٹپک پڑے، یہ رخسار پہ بعد میں آتا ہے، اللہ پوری زندگی کے گناہ پہلے معاف کر دیا کرتا ہے، اس کی نظر یہاں پہ ہے بس۔ ان اللہ لا ينظر الى قلوب، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا ينظر الى اموالکم، نہ اللہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے، نہ اللہ تمہاری شکل و صورت کو دیکھتا ہے، اللہ تو دیکھتا ہے تو تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے یا تمہارے دل کو دیکھتا ہے۔ یہ مشرکین مکہ جانور ذبح کر کے نا اس کا خون بیت اللہ کی دیواروں پہ مال لیتے، گوشت اس کا بتوں کے سامنے رکھ دیتے، اللہ نے آیتیں اتار دی لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، مجھے خون نہیں پہنچتا پاگلو، مجھے گوشت نہیں چاہیے، مجھے وہ جذبہ چاہیے جس جذبے سے جانور کی گردن پہ تو چھری چلاتا ہے۔ وہ جذبہ اسماعیل والا ہے، جس جذبے پہ اسماعیل نے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری پھیری تھی، تیرا جذبہ قبول ہے؟ نیت دل میں ہے، سب کچھ دل میں ہے، بس یہ یاد رکھیے، دل کی کیفیت درست ہو گئی، بیڑا پار ہو گیا، اور دل کی دنیا بنجر رہی، کوئی مسئلہ حل نہیں ہونے والا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کو دیکھا نماز پڑھ رہا ہے اور سر جھکائی جا رہا ہے، سر نیچے نیچے، سر نیچے نیچے، لوگ اس کو تقویٰ سمجھتے ہیں، اس کو پرہیزگاری سمجھتے ہیں۔ سلام پھیرا تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ بلا کے کہنے لگے اوے تو یہ بتا تقویٰ تیرے سر میں، تو سر نیچے نیچے کیے جا رہے،
تقوی کا مقام سر نہیں